لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 172 ہے۔ نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ کہنا یہ ان کی شان میں گستاخی ہے اور ان کی شان گھٹانا ہے، ان کی عزت کم کرنا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 2 آیتوں میں ان کی تردید فرمائی ہے، اور اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جیسے جبرائیل امین علیہ السلام، یہ سب اللہ کی بندگی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہونے میں انہیں کوئی عار نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی اور کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ انہیں فخر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا میں جو بھی اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرے گا، اپنی انسلٹ فیل کرے گا اور تکبر کا مظاہرہ کرے گا، ہم کل قیامت میں ایسے تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہاں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کا دوست ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ، ہرگز مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس میں عار اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو عار اور شرم محسوس کرے گا اللہ کی بندگی میں، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کا مظاہرہ کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ایسے تمام لوگوں کو ہم اپنی طرف جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، چنانچہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحات کیے، یعنی انہوں نے نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کا اجر، ان کا بدلہ ہم انہیں پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے اللہ کی بندگی میں شرم محسوس کی اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو دردناک عذاب اللہ دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کسی کو دوست اور نہ ہی مددگار۔